پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں میں سے جمعیت علماء اسلام پاکستان سب سے زیادہ یتیم پارٹی ہے۔ یقیناً آپ لوگ میری منہ سے ایسے باتیں سن کر حیران ہوئے ہوں گے کہ آج یاسین بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام سب سے زیادہ یتیم پارٹی ہے۔ جی ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں اور ببنگ دھول کہہ رہا ہوں، اور میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ میری اس بات کو تسلیم کر لیں، دل و دماغ میں جگہ دے، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں جب آپ میری اس بات کو پوری سنیں گے تو آپ یقین کر لیں گے، تسلیم کر لیں گے کہ واقعی صحیح معنوں میں جمعیت علماء اسلام پاکستان سب سے زیادہ یتیم پارٹی ہے۔ مگر وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمیں اپنی جمعیت علماء اسلام کی یتیمی ہونے پر فخر ہے، لیکن میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ ہے تو میری اس بات کو ضرور سن لیجئے گا، اور بڑی توجہ طلب بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ اگر ہم نے اس کو تسلیم کیا، اس پر عمل کیا تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم ان چیزوں کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک تحریر جو تقریباً آج سے 4-5 دن پہلے میں نے لکھا تھا، میں نے اپنے تمام پارٹی والوں کو اپنی حیثیت کے مطابق خبردار کرنا چاہتا کہ آپ لوگ تیار رہیں۔ یہ ذرا دیکھیں میں پاس کر رہا ہوں کہ میں نے کیا لکھا تھا۔ جی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان یتیم پارٹی ہے۔ اب وہ میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے یتیم ہے، اور ہمیں اپنی یتیمی پر فخر بھی ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ یاد رکھو کہ وطن عزیز میں کوئی جوڈیشری سسٹم نہیں ہے، عدالتی نظام نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی جسٹس نہیں ہے، کوئی قاضی نہیں ہے، کوئی چیف جسٹس نہیں ہے۔ یہ سارے بکے ہوئے ہیں، مردہ ضمیر کے مالکان ہیں۔ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا جج ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی نون لیگ کا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کا جج کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی طمع ہے، کوئی لالچ ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہمیں اپنی یتیمی پر فخر ہے۔ یہ بے ضمیر اور مردہ ضمیر لوگ ہیں تو ہمیں ان سے کوئی امیدیں نہ ہے اور نہ لگانی چاہیے۔ جب ہم اس بات کو تسلیم کریں گے کہ واقعی اس حوالے سے ہم یتیم ہیں، اور ہم یتیم کیوں ہوتے ہیں یہ بھی یاد رکھو، کیونکہ ہم حق پر ہے، ہم سچ پر ہے۔ ہمارا جماعت شیخ الہند کا جماعت ہے، مذہبی جماعت ہے، تو مذہبی جماعت کا ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا، اور ہمیں ساتھ چاہیے بھی نہیں۔ یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ساتھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنی یتیمی پر فخر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی نیوز چینلز ہیں ان کے مالکان ہیں، یہ کوئی نون لیگ نے خریدا ہوا ہے، کوئی پی ٹی آئی نے خریدا ہوا ہے، اور کوئی پیپلز پارٹی نے۔ تو ہم تو آزاد میڈیا پر یقین رکھتے ہیں، اگر آزاد ہے تو ٹھیک ہے، اگر آزاد نہیں ہے تو ہمیں ان کا سپورٹ نہیں چاہیے۔ یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے خلاف جھوٹے بیان دیتے رہیں گے اور دیتے رہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی یتیمی پر فخر ہے۔ جب ہمیں اپنے یتیمی کا یقین ہوگا اور ہمیں فخر ہوگا تو ہم ڈٹیں گے، جب ڈٹیں گے تو اس دجالی میڈیا کا ہم مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی جرنلزم نہیں ہے۔ قائد نے اس دن بھی فرمایا تھا کہ پاکستان میں ساری کی ساری کرنلزم ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چل رہے ہیں، یہ مردہ ضمیر لوگ ہیں جتنے بھی صحافی ہیں، یہ کوئی عمران خان کے ورکرز ہیں، کوئی نون لیگ کے ورکرز ہیں، کوئی پی ٹی آئی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں پر بھی ورکرز نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے بھی نہیں۔ ہمیں اپنی یتیمی پر فخر ہے، کیونکہ یہ بے ضمیر لوگ ہیں، یہ مردہ ضمیر لوگ ہیں، یہ 2 ٹکے پر بکتے ہیں۔ ہمارے پاس تو پہلے 2 ٹکے ہے ہی نہیں کہ ان کو خریدے، اور نہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی جرت دے کہ ہم ان کو خریدیں۔ تو میں اپنے تمام ورکروں کو، جمعیت علماء اسلام کے سپاہیوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یاد رکھو ہم نے اپنا بیڑا خود اٹھانا ہے، ہم نے اپنے پاؤں پر کڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تحریر جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا سنایا، یہ پہلے ہی میں نے وارن کیا تھا کہ قائد نے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا لے لیا ہے۔ انصار عباسی کی طرح مردہ ضمیر لوگ آئیں گے، قائد پر الزامات لگائیں گے۔ میں نے غریدہ فروقی کا نام لیا تھا، یاد ہے نا؟ غریدہ فروقی، قائد نے ایک محفل کا تذکرہ کیا تھا، یاد رکھو، اس کو غور سے سنیں۔ قائد نے ایک محفل کا تذکرہ کیا تھا کہ اس میں جنرل فیض تھے، فلاں تھے، تو بعد میں صرف اتنا کہا کہ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، جنرل فیض نہیں تھے، جنرل ندیم انجم تھے جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ بات تو یہ زیادہ خطرناک تھی کیونکہ یہ حاضر سروس ہے، جنرل فیض تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ اب یہ کہہ دیتے کہ مولانا نے کہا نہیں جنرل ندیم تھے، غلطی سے انہوں نے چلائی پٹی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا بیان واپس لے لیا، وہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئے، وہ موڑ گئے، یو ٹرن لے لیا۔ تو یہ فتنہ پلا رہے ہیں ہمارے خلاف نیشنل میڈیا والے، نیشنل جو ٹیلی ویژن ہوتے ہیں اس پر جو بیٹے ہوتے ہیں، یہ صحافی اور ان کے چینلز کے مالکانوں۔ اب پرسوں کا بیان قائد کے اگر بیان کا ہم سارا اس کا نچوڑ نکالے تو قائد نے کہا کہ میں آج بھی اس موقف پر کڑا ہوں، عمران خان کل بھی یہودی ایجنٹ تھا، آج بھی یہودی ایجنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے مطمئن نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان نے کہا وہ میرا سیاسی بیان ہے۔ تو میرے بھائیوں، قائد نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا لیا ہے، اس ملک کے بدماشوں کے ساتھ پنگا لیا ہے، تو اس طرح کے اٹیکس ہم پر ہوں گے۔ لیکن آپ لوگوں سے میرا ایک شکوہ میرا یہ ہے کہ جب آپ اپنا سچ شیئر نہیں کریں گے، جب آپ اپنی سچ پر توجہ نہیں دیں گے، اپنا حق لوگوں کے آگے بیان نہیں کرو گے، بیان کرنے کا طریقہ یہی سوشل میڈیا ہے، تو پھر جھوٹ غالب آئے گا، لوگ پھر جھوٹ کو اچھالیں گے، تیری منہ پر ماریں گے، کیونکہ آپ اپنے سچ کی پرچار ہی نہیں کر رہے ہیں۔
याद रखो, जब एक बात 1000 लोग 1000 दफा 1000 तरीकों से कहेंगे, वो अगर झूठ भी हो तो सच लगने लग जाता है, और बातिल तुम्हारे साथ ये कर रहा है। हमारी जमीयत के लोग सोए हुए पड़े हैं। खुदारा अपने आपस में एक दूसरे की मदद करें। आप अगर खुद कंटेंट क्रिएटर नहीं है, कोई वीडियो नहीं बना सकते, कोई किसी को जवाब नहीं दे सकते रिएक्शन के तौर पर, तो फिर जो वीडियो आपके सामने आती है जमात के हक में हो तो उसको शेयर किया करें, उसको फैलाएं, उसको ग्रुपों में शेयर करें, वो फेसबुक ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में। तो जाग जाओ मेरे जमीयत के सिपाहियों, जाग जाओ। ये बातिल मीडिया है, ये तुझे हर एंगल से अटैक करेगा, मगर आपने तैयार रहना है। उम्मीद है मेरी इन बातों को आप समझ गए होंगे, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमें अपनी यतीमी पर फ़ख्र है, मगर आप लोग तैयार रहें इस किस्म के सोशल मीडिया के या नेशनल टेलीविज़न के प्रोपेगंडों से मरोब न होना। इंशाल्लाह कायद ने जो जंग छेड़ा है, इस जंग को हम जीतेंगे, मगर आप डटे रहे। मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।